اللہ نے اتنا بڑا فضل کر دیا ہے تو خوشی کا اظہار کرو. آواز بلند کہو سبحان اللہ. چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شاہ انس و جاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شاہ انس و جاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شاہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات. ایک تمنا کے نعت ان کے در پہ کہوں. یہ سب تمنا ہے، یہ آقا کے روزے پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے، یہ سب کی تمنا ہے نا. آواز بلند کہیں سبحان اللہ. ایک تمنا کے نعت ان کے آستہ پہ پڑھوں، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں جہاں کی بات. ایک تمنا کے نعت ان کے آستہ پہ پڑھوں، ایک تمنا کے نعت ان کے آستہ پہ پڑھوں، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں جہاں کی بات. شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہم نے، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں. آپریشن ہو گئی تب وہ انڈیا ہے اور یہاں پہ پاکستان ہے. وہ کہتا ہے پورے کے پورے سب کانٹیننٹ میں اس وقت طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. اور طاعون کا مرض کیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، جب طاعون کا مرض پھیلتا ہے پھر اتنے جنازے اٹھتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں اس وقت میں کتاب لکھ رہا تھا حضور کے میلاد کے موضوع پر کہ اس وقت طاعون کا مرض پھیل گیا. اور اس سے پہلے یہ بات میں دیباچے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کتاب میں نے لکھنی ہے اور اس میں نے حضور کے نورانیت کا بھی ذکر کرنا ہے، حضور کے نور ہونے کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے. اور آپ ابھی بھی کتاب جا کے لے لیں، میرے پاس موجود ہے، میں نے خود پڑھی ہے. اس کا جو پہلا باب ہے، جو پہلا چیپٹر ہے، اس کا انہوں نے نام یہ رکھا ہے نور محمدی کے بیان میں. اور پھر انہوں نے وہ کتاب جب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت طاعون پھیل گیا تھا جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، اور بڑا اور زلزلے بھی آ رہے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سب کانٹیننٹ میں لوگ مر بھی رہے تھے، گھروں سے لاشیں بھی اٹھ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے میرے گاؤں کو اس طاعون کی مرض سے محفوظ بنا دیا. پھر خود ہی کہتے ہیں میں سوچتا رہا آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وجہ یہ ہے کہ میں آمینہ کے لال کے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے ہمارے گاؤں کو محفوظ فرما دیا. اور پھر آگے انہوں نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بات ختم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری رائے ہے، ابھی میں کتاب لکھ رہا ہوں تو حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کے مرض سے ہمیں جو ہے نجات دے رکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب چھپ جائے گی، پبلش ہو جائے گی، شائع ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کتاب جائے گی اللہ اس گھر کو ہر قسم کی بیماری سے دور کر دے. ہم کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا ذکر کتابوں میں لکھنا جائز ہے، حضور کو نور کہنا اور اس کے ساتھ کتابوں کے چیپٹر کو سٹارٹ کرنا جائز ہے، تو محمد عربی کے وہی واقعہ محفل میں اکٹھے ہو کے سنانا جائز کیوں نہیں؟ ہم اسی لیے میلاد مناتے ہیں. اور جس قرآن کی اب میں دعوت کے لیے آپ کو تلاوت کے لیے دعوت سخن دینے والا ہوں، قاری توصیف صاحب کو قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور اللہ نے ہر علم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پوشیدہ رکھا ہے. تو اسی کلام پاک کی وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں. کہے سبحان اللہ. مجھے پتا ہے کہ میں نقیب نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ضرور ہوں. روز ہم بھی محفلوں پہ ہوتے ہیں، آپ کو سبحان اللہ کہنی پڑے گی کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہے کہ جن میں عیب نہیں. وہ قرآن
جس میں ریب نہیں، وہ محمد ہے کہ جن میں عیب نہیں، اور جمیع کل علم ہے گر قرآن، رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ جمیع کل علم ہے گر قرآن۔ اب اگلے جملے میں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی کہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہے کہ جن میں عیب نہیں، اور جمیع کل علم ہے گر قرآن، جمیع کل علم ہے گر قرآن، تو کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں؟ کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں؟ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ توصیف احمد چشتی صاحب کو آئیں اور آ کر لا ریب قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بڑی احسن انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قصیدہ زندہ شریف پڑھ رہے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم جب حضور کی محفل میں بیٹھیں تو باادب بیٹھیں. اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. میں ایک بات یہاں بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منا کے آپ کو کیا ملتا ہے یا میلاد کیا فائدہ دیتا ہے. علماء بیٹھے ہیں. ایک اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب لینا چاہتا ہے یا اگر کوئی بندہ اپنے نامہ اعمال میں اجر کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے. ایک اصول ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ اس وقت تک ثواب نہیں ملتا. کوئی بندہ پوری دنیا جتنی دولت جو ہے وہ کسی کو دے دے کسی غریب کی مدد کر دے لیکن اگر مسلمان نہ ہو محمد عربی کی غلامی کا پٹا نہ ہو تو وہ دولت کسی کام کی نہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو ابو لہب قرآن نے جس کی مذمت کی ہے اور وہ بہت گھٹیا قسم کا کافر تھا, بڑی چالیں چلتا تھا حضور کے خلاف. اس کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس نے کیا کیا اور وہ جو سوائبہ لونڈی تھی جس نے جا کے اس کو بتایا کہ آپ کے گھر میں آپ کے جو بھائی ہیں ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اس نے خوشی کرتے ہوئے اس نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور لونڈی کو کہا جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو. میں نے اصول آپ کو بتا دیا ہے کہ اجر اس وقت ملتا ہے جب بندہ مسلمان ہو, جب ایمان والا ہو. اگر ایمان والا نہ ہو تو اجر نہیں ملتا. بولے تو صحیح, ایمان والا نہ ہو تو اجر نہیں ملتا. لیکن جب عبداللہ کے بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی ابو لہب نے خوش ہو کر کہا, کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو. مر گیا, دنیا سے چلا گیا, بدبختی میں مرا, پوری زندگی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے گیا. لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عباس کو ملتا ہے خواب میں, آپ پوچھتے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے ہونا کیا تھا محمد عربی کی میں مخالفت جو کرتا رہا, حضور کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش تو کرتا رہا, جہنم میرا مقدر کر دی گئی ہے. لیکن سوموار کے دن جس دن میرے بھائی کے بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی میں نے خوشی میں آ کر وہ جو لونڈی ہے اس کو آزاد کیا تھا, جس انگلی کے اشارے سے میں نے آزاد کیا تھا. سوموار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور اسی انگلی سے میرے لیے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, مجھے راحت پہنچتی ہے. علماء بیٹھے ہیں, اس کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا. وہ کہ مدارج النبوہ اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. مدارج النبوت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر ہے, اصول میں نے آپ کو بتایا, علماء بیٹھے, اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا جب تک بندہ حضور کی غلامی کا پٹا نہ ڈال لے. لیکن وہ کافر ہے, لیکن اس نے جب حضور کی آمد کی خوشی کی تو اللہ نے اس کو بھی اس کا اجر دے دیا. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اگر کافر کو اللہ اجر دے سکتا ہے تو جو آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے اجر کا پھر کیا. اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے ایک اور آگے بات کی. وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے, اور یہی رائے محدث ابن جوزی کے ہاں بھی موجود ہے. محدث ابن جوزی بھی کہتے ہیں میری رائے یہ ہے اگر کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو جب کوئی سنی مسلمان محمد عربی کا میلاد منائے گا تو اللہ اس کو اجر کیا دے گا, اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دے گا, اللہ اس کو جنت دے. تو مجھے حضور کی شان میں ایک بات یاد آ رہی تھی. ایک شاعر گزرا ہے دلو رام کوسری, یہ ہندو تھا مسلمان نہیں تھا.
لیکن کہتا ہے کہ عظیم و شان ہے شان محمد. آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ تو سبحان اللہ کہیں نا. علماء تو جانتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء. وہ کہتا ہے عظیم و شان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، اور کتب خانے منسوخ کیے سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. کتب خانے منسوخ کیے سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد، اور بڑی ہے قیمتی جان محمد. نبی کے واسطے سب کچھ بنا ہے، بڑی ہے قیمتی جان محمد، اور شریعت و طریقت و حقیقت. شریعت و طریقت و حقیقت یہ تینوں ہیں کنیزان محمد. اور نبی کا نطق ہے نطق الہی، نبی کا نطق ہے نطق الہی. خدا کی شان ہے شان محمد. نبی کا نطق ہے نطق الہی، خدا کی شان ہے شان محمد. اور بتاؤں کوثری اپنا شغل کیا. میں ہندو کہہ رہا ہوں، کہتا ہے بتاؤں کوثری اپنا شغل کیا. ایک اور ہندو بھی بولا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے امین صوت و صدا یہی کہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے بتایا میں کوئی پروفیشنل نقیب شیب نہیں ہوں، یہ عثمان بھائی کی محبت ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے. تو آپ مجھے کم از کم داد تو دینا یار، کہیں سبحان اللہ. ایک شاعر کہتا ہے امین صوت و صدا، یہ بھی ہندو ہے، کہتا ہے امین صوت و صدا یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا یہی کہیں ہوگا. امین صوت و صدا یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا یہی کہیں ہوگا. یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے، یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے. مجھے یقین ہے خدا یہی کہیں ہوگا، مجھے یقین ہے خدا یہی کہیں ہوگا. بتاؤں کوثری اپنا شغل کیا. کہتے ہیں بتاؤں کوثری اپنا شغل کیا. میں ہوں بس شنا خان محمد، میں ہوں بس شنا خان محمد. انہی الفاظ کے ساتھ میں جناب چودھری خرم شہزاد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کر آقا کونین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑے صلی اللہ علیہ یا گناہگاروں کو ہاتف سے نوید مشماری ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो दूर गुजा से पहर तो क्या, कि अर्श उला भी दूर रहा, वो दूर गुजा से पहर तो क्या, कि अर्श उला भी दूर रहा, जहत से बड़ा विसाल मिला, ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए, जहत से बड़ा विसाल मिला, ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो भले, निमा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, निमा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए,
پیارے انداز میں آقا کونین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اب میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب وسیم اکرم صاحب کو آئیں اور آ کر زندہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگائیں۔ تشریف پڑھیے۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، بلکہ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ اور کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے، کیونکہ یہ وہ در ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، کیونکہ یہ وہ در ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔ کہ میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے، میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے، میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے۔ کافر پتھر مارے آقا دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، کہ میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے، میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے، کیونکہ وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی بھی سزا کے بغیر، کیونکہ وہ بخش دیں گے ہمیں
सदा के बगैर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल 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 अल्लाह। कसम रब दी है मैनू जग तू प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू जग तू प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत है दिल अंदर मैं बेखार है तेरे नाम। बड़ी हसरत है दिल अंदर मैं बेखा शहर तेरे कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच ना डुब जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच ना डुब जावे। मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। 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 गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां दा यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दे मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। फिकर मुकिया कबर दावे जदों दा मैं सुनिया। फिकर मुकिया कबर दावे जदों दा मैं सुनिया। तुसी चुकिया गरीबां दा है पारा या रसूल अल्लाह। तुसी चुकिया गरीबां दा है पारा या रसूल अल्लाह। तुसी चुकिया गरीबां दा
رسول اللہ غریب دا یتیم دا سہارا یا رسول اللہ کرے ارضا ظہیر عاجز بھرم رکھنا حشر اندر کرے ارضا ظہیر عاجز بھرم رکھنا حشر اندر میرے عملہ دانا کرنا نتارا یا رسول اللہ میرے عملہ دانا کرنا نتارا یا رسول اللہ جے میں لکھا جے میں لکھا عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے جے ویکھا جے ویکھا تیری رحمت بلے پھر سونیا بلے بلے تسی چکیاں غریباں دا ہے پارا یا رسول اللہ دوشا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آیا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آیا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آیا خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا ہوں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ تن نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ تن نسبت ہی میرے کام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ ہی آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ ہی آقا تیرا ہی نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ماشاءاللہ بڑے ہی ایسے انداز میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے
آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں، اور اگر بزرگ جو ہیں اگر کوئی شرعی معذوری نہیں ہے تو وہ بھی تشریف لے آئیں آگے ذرا برکت ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں آتی. نعرہ رسالت. یہ ساری کی ساری جو برکتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ علماء کی نظر کر دیتا ہوں کہ حضور کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں حضرت ابو بکر تاجدار صداقت کا. یار بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ تاجدار صداقت کا ذکر کرتے ہیں. ہجرت کی رات تھی، سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور بھی موجود ہیں، غار کے اندر داخل ہونے لگے ہیں. اب دیکھیں محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، اور یہ حضور سے محبت ہے. جھنڈیاں کہاں سے آ گئی، لائٹیں کہاں سے آ گئی، دیگیں کہاں سے آ گئی، کس صحابی نے منایا، کتنی مرتبہ منایا، حضور نے منایا کہ نہیں منایا. تو یاد رکھیں یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ محمد عربی کی محبت کا ہے. ہجرت کی رات ہے، حضور تاجدار صداقت کے ساتھ ہیں. غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے تاجدار صداقت حضور کو روکتے ہیں. یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، پہلے میں غار میں جاتا ہوں. کیوں؟ کوئی زیادہ اپنی جان پیاری ہے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو نقصان پہنچائے. جب غار میں گئے وہ بڑا مشہور واقعہ کہ اپنے سارے کپڑے سارے سوراخوں میں دے دیے، اور اس کے بعد جو ہے ایک سوراخ تھا اس میں ایڑی بھی دے دی. وہ آپ سب جانتے ہیں. میں یہاں پر ایک محبت کی اور عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اجر کیا ملتا ہے، اور محمد عربی سے جب بندہ صدق دل سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے. جب صبح ہوئی، اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ذرا مجھے اتنے اشعار تو آتے نہیں، بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے. تو حضور پوچھتے ہیں جب صبح ہوئی تو راوی کہتے ہیں، یہ نقل بھی کی گئی، فلما اصبح قال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. علماء تو سبحان اللہ کہہ دینا، ہم بھی آپ کی برادری سے، آپ کے نالین سیدھے کرنے والے. فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. ابو بکر کپڑے کہاں گئے؟ اب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے، کسی آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ کپڑے بھی پھاڑ دینے ہیں. تو یہ بات جو بندہ بھی عقل والا ہوگا، جو فہم والا ہوگا، جو ادراک والا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست سوچ اور فکر دی ہوگی، وہ جانتا ہوگا کہ جب محبت محمد عربی کی ہوگی پھر ہر شے سے بڑھ کر کی جائے گی. پھر وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، وہاں پر آنکھیں بند کی جائیں گی اور بس پیچھے چلا جائے گا. کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. کپڑے کدھر؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ. حضرت ابو بکر نے سارا رات کا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ اس طرح میں نے آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اتنی قیمتی ہے جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے سارے کپڑے اس طرح دے دیے سوراخوں میں. اس کے اوپر حضور نے کیا فرمایا؟ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. کبھی کبھی آپ کو اللہ کرے آپ کو حدیثیں سنانے والے نقیب ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں پہ اپنی معاذ اللہ محفل پکی کرنے آیا، میں پہلی مرتبہ اس طرح آپ کے سامنے آیا. تو کہا فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ. سارا واقعہ سنایا. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدیہ. اب حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر معی درجتی
फी यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकरिन मइया दरजती फी यौमल क़ियामा। मौला आज मेरे अबू बकर ने ये मोहब्बत का जो इजहार किया है, ये जो अपने इश्क का इजहार किया है, आज अपने सारे के सारे कपड़े मेरी मोहब्बत में मेरी जान को बचाने के लिए इस तरह सुराखों में दे दिए। अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकरिन मइया दरजती फी यौमल क़ियामा। मौला आज मैं तेरा रसूल होकर, आमीना का लाल होकर, ताजदार अंबिया होकर ये दुआ मांगता हूँ, क़यामत के दिन अबू बकर को रखना तो मेरे साथ मेरे दर्जे में रखना, मेरे साथ मेरे दर्जे में रखना। अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकरिन मई ये एक बड़ी अजीब बात है। कुछ महीना पहले उठा गंदी नाली का गंदा कीड़ा और माज़अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तकफीर कर दी, माज़अल्लाह काफिर का। मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन देखें सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत क्या है। क्या फरमाया मेरे और आपके रसूल ने? फरमाया कि मौला क़यामत के दिन इसको मेरे दर्जे में रखना। अब उलमा बैठे हैं, मैंने कोई कैसेट नहीं सुनी, मैंने किसी मौलाना साहब की तकरीर नहीं सुनी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हदीस की किताब पढ़ के आपके सामने ये हदीस। क्या अगला जो हिस्सा है, मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि बात इधर भी खत्म हो जाती तो छोटी बात नहीं थी। छोटी बात तो नहीं है कहा मौला कि सिद्दीक को क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रख देना, बात इधर खत्म हो जाती तो काफी थी। लेकिन कहा नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली। कल तो कोई एतराज कर सकता है, आमिना के लाल ने दुआ तो की है, लेकिन माज़अल्लाह रब ने जो है उसको कबूल नहीं किया, या कोई और ऐसी तावील निकाल सकता है, दुआ जो है वो मुअल्लक रह गई, या उसको फलां जो है मुकाम के लिए फलां वक्त के लिए उसको मुअख्खर कर दिया गया है। बल्कि हदीस के अगले लफ्ज बताते हैं सिद्दीक़ अकबर से कितनी मोहब्बत है। यहाँ पर कह रहे हैं मौला क़यामत के दिन मेरे दर्जे में रखना। फ़अौहल्लाहु इलैहि अन्नल्लाह तआला क़द इस्तजाब लक। वहाँ से रब वही फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, तूने अपने सिद्दीक को के लिए ये दुआ मांगी है कि क़यामत के दिन तेरे दर्जे में रखना। मैं रब हो के मोहर लगा रहा हूँ, क़यामत के दिन मैं सिद्दीक को तेरे दर्जे में तेरे साथ रख दूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो ये सारी की सारी मोहब्बतें ये मेरे और आपके करीम आका की वजह से सिद्दीक़ अकबर को ये मर्तबा मिला। तो फिर हम क्यों ना कहें कि हुस्न महबूब ने आलम को सजा रखा है, हुस्न महबूब ने आलम को सजा रखा है, रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है। हुस्न महबूब ने आलम को सजा रखा है, रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है। अरे चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते, चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते कि उनकी नालैन का सुरमा जो लगा रखा है। चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते कि उनकी नालैन का सुरमा जो लगा रखा है। और फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका, फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका, उनके जलवों के सिवा इस दुनिया में क्या रखा है। फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका, उनके जलवों के सिवा इस दुनिया में क्या रखा है। और नात पढ़ता हूं तो आती है फिजा में मस्ती। ये मैं उलमा की नजर करता हूँ ये शेर। नात पढ़ता हूं तो आती है फिजा में मस्ती, नात पढ़ता हूं
تو آتی ہے فضا میں مستی، ارے جام طیبہ کا خیالوں کو پلا رکھا ہے۔ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی، جام طیبہ کا خیالوں کو پلا رکھا ہے، اور صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، ارے شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے، اور جب بھی تو چاہے، اب یہ شاعر کی شوخی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا اشعار کو، یہ شاعر کی شوخی ہے کہ جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائم، جن کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائم، ان کے دربار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، ان کے دربار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب حافظ عثمان اشرف صاحب کو آئیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، آخر تک آواز آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد کے مستحق ہے میلاد کمیٹی محلہ ادارہ لنگیال، جنہوں نے بڑی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا محفل کا سجانا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی زبان حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے سے محروم نہ رہے۔ اس محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ پڑھیے سارے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت نہ پڑھ لیا جی، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کدی خواب وچ شہر مدینے دے، کدی خواب وچ شہر مدینے دے، بازار نظر آ جاویں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، چار یار نظر آ جاویں، او کربل سچے قافلے دے، او سالار نظر آ جاوے، اکھ کھلن تو پہلے تابشنو، او سرکار نظر آ جاوے، اکھ کھلن تو پہلے تابشنو، سرکار نظر آ جاوے۔ مل کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو،
کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ان خیرے نعرہ بلند کر لیں مل کے کہو ذرا سارے سبحان اللہ ہاں کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو ہاں کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیرے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیرے وہیاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے تے ہر دل چو یار ہر صدا نکلی او دلدار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سے سرکار آ گئے ہن خیرے لکھے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملکے کو سارے سبحان اللہ آگے خوبصورت پنجابی کے کلام کے چند اشعار پیش کروں گا ذرا مل کے ذرا سماعت کیجئے گا خدا بنا کہ محمد اے جگ بسایا 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 جہان سارا محمد دل بنایا جہان سارا محمد دل بنایا مل کے کہہ دوں ذرا سارے سبحان اللہ شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ میلاد آقا عبداللہ کر منادیے میلاد آقا عبداللہ کر منادیے نبی کا دادا تے چاچا بڑا میلادیے نبی کا دادا تے چاچا بڑا میلادیے گواہ حبیب دے آیا سون خدا بنا کہ محمد اے جگ بسایا آخری شعر خوبصورت شعر لکھا شاعر نے کہ خدا نے یار کی آمد
حسین بھی منایا جان سارا محمد دل بنایا خدا بنا کے محمد جگ بسایا مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا مارو نارا او یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا کہند مرشد او کہند مرشد بلال سونا کہند مرشد بلال سونا سگ جیڑا علی دی گلی دا مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا اور اے تاج انما مولا حیدر مشکل کشائے اے تاج انما مولا حیدر مشکل کشائے مشکلاتوں ہے لنگ جانا مشکلاتوں ہے لنگ جانا نام لے کے شیر جڑیتا مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا اور حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنجتر تے منکر نہ بننا عقیدے دا شعر شاعری لکھا ہے کہ حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنجتر تے منکر نہ بننا وہ کسے ایتھے نی پینی رہنا کسے ایتھے نی پینی رہنا دنیا میلا اے چلو چلیدا مارو نارا یا علی دا یا علی دا رب دے ولی دا تسا سارے علی علی کہنا ہے دم مست کلندر علی ذرا مل کے ذرا سجاد بلند کر لو ذرا سارے دم مست کلندر دم مست کلندر علی علی ذرا سارے سجاد بلند کرو جڑا جڑا حضور دا ٹکڑے تے بندے سجاد بلند کرے دم مست کلندر علی علی میرے دل دے اندر علی علی تیرے دل دے اندر علی علی جلے لال گلندر جلے لال گلندر جلے لال گلندر صدیق دا بیلی صدیق دا بیلی علی علی سارے کو تو سجاد بلند کرنا چاہیے صدیق دا بیلی صدیق دا بیلی فاروق دا بیلی عثمان دا پیارا سانو جان تو پیارا پنج نعرے پینتنی سوا لکھ نعرے حیدری تر جانے نے وہ سب رنگ رنگیلے میاں صاحب دے اشعار واسطے ذرا ذوق چاہیے مل کے کہہ دو ذرا سارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ ہاں تر جانے نے وہ سب رنگ رنگیلے
وہ سب رنگ رنگیلے تے نا خدا دا او رینا او دم دم نال محمد بادشاہ او یسا اللہ اللہ او کرے دل کالے منہ کالا چنگا او دل کالے منہ کالا چنگا او جے کوئی اس نو او جانے او منہ کالا او دل چٹا ہووے او تائیوں قدر بچانے دل تک روزہ او محبوب تیرے دا او جاوے جان سکھالی او ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت والی تے آخری شعر تے مان نتیجے ڈوب گنے دا او وارث کون حسن دا او سدنا ریسے او شاہ ہریاں